جلالی نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ ہلیلویا۔ آج زندگی بخش کلام میں سے، کیونکہ آج بہت ساری جانیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنے والی ہیں خدا کے حضور، تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں کہ ہم کلیسیائی طور پر کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم کلیسیائی طور پر کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔ حوالہ پڑھیں گے پطرس کا خط ہے، پہلا پطرس 4 باب ہے، اور حوالہ نکالیے گا۔ پہلا پطرس 4 باب 10ویں اور 11ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم اس کو تلاوت کریں گے، زندگی بخش کلام کو۔ پہلا پطرس 1 پیٹر چیپٹر 4 ورس نمبر ہے 10 and 11، یعنی 10ویں اور 11ویں آیت۔ پہلا پطرس 4 باب، حوالہ نکالیے گا اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت عبدالآباد اسی کی ہے۔ آمین۔ سب کہیں گے آمین۔ زندگی بخش کلام کی پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تشریف رکھیں۔ پاک کلام آج کلیسیا کے اندر ہم کس طرح خدمت گزاری کا کام کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کلیسیا کیا ہے؟ جی ہاں، کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے۔ اور اس بدن یعنی جو کلیسیا ہے، اس کے اندر خدا نے بہت سی نعمتیں اور بہت سی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ یہ بدن جو کلیسیا ہے یہ ترقی کرے۔ کیا کرے؟ ترقی کرے۔ اب یہ ترقی کیسے ہوگی؟ کلام ہمیں سکھاتا ہے جس کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اس کو خدا کی مختلف نعمتوں کو سمجھ کر اپنی خدمت کو سر انجام، یعنی جو بلیسنگ آپ کو ملی ہے، جو برکت آپ کو دی گئی ہے، آپ نے اس کو خدا کی خدمت میں کیا کرنا ہے؟ سرو کرنا ہے، خدا کی خدمت کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے آرڈینیشن ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو آرڈین کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ خدمت گزاری کا کام نہیں کرتے۔ اب غور کرو، کلام کہتا ہے خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور یہ کلیسیا جو ہے یہ خدا کا بدن ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ جو نعمتیں، جو برکتیں، جو خدمتیں، جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کے اندر ڈالا ہے، یہ ٹیلنٹ مسیح کے بدن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہمارے اندر بہت سے ٹیلنٹ ہیں، لیکن ہمارے زیادہ تر ٹیلنٹ غلط کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن خداوند کلیسیا کے اندر خدمت کو، ٹیلنٹ کو، نعمتوں کو اس لیے ڈالتا ہے تاکہ کلیسیا جو خدا کا بدن ہے، جو مسیح کا بدن ہے، یہ ترقی کرے۔ اس لیے غور کرو خداوند کے کلام پر کہ جو صلاحیتیں، جو ایبیلٹی، جو ٹیلنٹ جو خدا نے آپ کو دیا ہے،
خدا یہ چاہتا ہے یہ بیٹی یہ بیٹا یہ ٹیلنٹ میرے کلام کے لیے میری خدمت کے لیے استعمال کریں۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا کہ نعمتیں خدا کی طرف سے دی جاتی ہیں بھائی جان، خدمت میں دوسروں کے لیے سرو کی جائیں۔ جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کو دیا ہے، سب سے پہلی چیز خدا نے آپ کو کیا دی؟ جی سب سے پہلی چیز خدا ہمیں نجات دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ڈائریکٹ کسی کو خدمت نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پہلے کیا دیتا ہے؟ پہلے نجات دیتا ہے۔ پہلے کیا دیتا ہے؟ نجات دیتا ہے، یعنی بلاتا ہے، نجات دیتا ہے۔ جب بندہ یا بندی خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں تو خداوند اس کے اندر خدمت کا ٹیلنٹ بھی ڈال دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، خدا ہمیں بلاتا، کال کرتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پہلے تو نجات دیتا ہے، لیکن اس کے بعد خدمت کا ٹیلنٹ بھی ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے یہ ترقی کرے اور کلیسیا بڑھتی جائے اور زمین پر خدا کا جلال ظاہر کرے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح نے کہا بھی متی کی انجیل میں کہ تمہارے کاموں سے، کس کے کاموں سے؟ ہاں، جو تمہارے کام ہیں جو تم زمین پر کرتے ہو، ان کاموں کو جب لوگ دیکھیں گے تو خدا کی تمجید آسمان پر بھی کی جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے ٹیلنٹس، ہماری خدمتیں جو خدا ہمیں دیتا ہے، کلیسیائی طور پر خدا نے بہت سارے لوگوں کو ٹیلنٹ دیا ہے۔ کسی کو اس نے بلایا ہے ڈاکٹر ہونے کے لیے، کسی کو اس نے بلایا ہے انجینئر ہونے کے لیے، نہیں یہ ٹیلنٹ ہے اس کے اندر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، کوئی تو انجینئر ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن سب سے عظیم بلاوا یہ ہے کہ آپ یسوع کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تھوڑا سا والیوم تھوڑا سا بڑھا دیں، کیونکہ میرا گلا جو ہے آلریڈی خراب ہے، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے عظیم جو بلاوا ہے، دنیا کے اندر بہت سے ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے عظیم ٹیلنٹ یہ ہے، عظیم بلاوا یہ ہے کہ آپ مسیح کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں اور مسیح نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، بلایا ہے۔ آج جتنے بیٹے بیٹیاں خدمت کے لیے ان کا آرڈینیشن ہے، مخصوصیت ہے یا پھر ڈیلیگیشن ہے، یہ جو آپ آج اپنے آپ کو مسیح کے لیے اور اس کے کاموں کے لیے، اس کی خدمت کے لیے ڈیلیگیٹ کرنے لگے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اس کی خدمت کرنے لگے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے جس کو جو خدمت ملی ہے اچھے مختاروں کی طرح۔ کس کی طرح؟ مختار سمجھتے کون ہوتا ہے؟ مختار کون ہے؟ جی مالک نہیں ہوتا، مختار مالک نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آفس کا مینیجر ہے جو ہر چیزیں مینیج کرتا ہے، مختار بھی ایسا ہی ہے۔ مینیجر کبھی بھی وہ نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا۔ مالک کوئی اور ہوتا ہے، سی ای او کوئی اور ہوتا ہے، فاؤنڈر یا چیئرمین کوئی اور ہوتا ہے۔ ہاں، مینیجر، سپروائزر یہ کمپنی کے اندر ہائر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فاؤنڈر چیئرمین کون ہے؟ خدا باپ ہے اور بیٹا ہے اور روح القدس ہے، لیکن آگے جو مختار ہیں، جو خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں، وہ میں ہوں اور آپ لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کلیسیا کو مینیج کرنے کے لیے، کلیسیا کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ان کو دیکھ کر مسیح کے کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی خدمت گزار باہر کھڑا ہے تو مہربانی کر کے اندر آ کے بیٹھے، خدمت گزار باہر نہیں چاہیے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہمیں ٹیلنٹ دیتا ہے، صلاحیتیں ہمارے اندر ڈالتا ہے، بلیسنگز ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ ہم خدا کی خدمت کو پورے طریقے سے کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خدمت گزار آج ایک بات غور سے سنیں، جن کا آرڈینیشن ہو چکا ہے یا آج وہ آرڈین ہوں گے، یہ جو خدمت آپ کو دی جانے لگی ہے یا خداوند نے آپ کو دی ہے، آپ دوسروں کے لیے گفٹ ہیں۔ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ کس کے لیے؟
دوسروں کے لیے. وجہ تحفہ کیوں ہے, گفٹ کیوں ہے دوسروں کے لیے؟ کیوں؟ جو ابیلٹی, جو ٹیلنٹ آپ کے اندر خدا نے ڈالا ہے, ہو سکتا ہے وہ اور کسی کے اندر نہ ہو. جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے دیا ہے, بلایا ہے, اس سے آپ بہت سی زندگیوں کے لیے برکت کا وسیلہ اور سبب بنیں گے. اس لیے آپ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے. وجہ کیونکہ آپ کے ٹیلنٹ سے, آپ کی اس بلیسنگ سے دوسرے برکت پائیں گے, دوسرے مستفید ہوں گے. اور یہ ٹیلنٹ آپ کا نہیں, خدا نے آپ کو دیا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس ٹیلنٹ کو اس کی خدمت میں سرو کریں. ہیلیلویا. اس لیے آپ دوسروں کے لیے کیا ہیں جی؟ بولو تو صحیح. دوسروں کے لیے کیا ہے؟ گفٹ ہے. آپ تحفہ ہیں لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ کے وسیلہ سے آپ جہاں کھڑے ہوں گے, آپ کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے. لوگ کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے. اس لیے یہ ٹیلنٹ خدا نے آپ کو دیا ہے, آپ بلائے ہوئے ہیں, اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس ٹیلنٹ کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں. یہ نہ ہو کہ بندہ جو خدمت گزار ہے وہ کبھی چرچ آئے اور نہ آئے, اس کی اپنی مرضی. آپ کی اپنی مرضی نہیں, آپ کو بلایا گیا ہے, آپ اپنی مرضی آپ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اب جہاں عبادت ہوگی, جہاں میٹنگ ہوگی, کوئی بھی میٹنگ ہوگی, صرف سنڈے کے سنڈے نہیں, یہ جمعرات کی جمعرات نہیں, آپ کو ہر میٹنگ میں آنا پڑے گا. کیوں؟ آپ الگ کیے گئے ہیں, آپ بلائے گئے ہیں, آپ کو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے. آپ اپنی مرضی پر ڈیپینڈیبل نہیں ہیں کہ دل کیتا نٹوڑ کے دل کیتا دنا سے. نو, خداوند نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, خدا کون سے شخص کو استعمال کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو خدا کے لیے اویلیبل رکھتا ہے, خدا اسے استعمال بھی کرتا ہے. ہیلیلویا. جس کے پاس دنیا کے کام ہے, خدا اسے کبھی استعمال نہیں کرے گا. یہ گل یاد رکھو. جڑا کہے گا نا میرے کو تو ٹائم نہیں, خدا کبھی اس کو استعمال بھی نہیں کرے گا. اگر آپ ہر وقت اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے اور خدا کی خدمت کے لیے اویلیبل کریں گے, خدا اسے استعمال بھی کرے گا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیا ہے آرڈینیشن؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ خدا کے اس کام کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں. اب چرچ کے اندر بہت سارے کام ہیں, چرچ کے اندر بہت سارے کام ہیں. سنڈے اسکول کی خدمت ہے, یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. کوائر لیڈنگ ہے, یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے بعد اگر چرچ بڑا ہے, چوکیدار کی خدمت الگ ہے. اگر چرچ بڑا ہے, گارڈین کی, مالی کی خدمت الگ ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. پھر اس کے بعد چرچ کی جو صاف ستھرائی کرتے ہیں, یہ ٹیم الگ ہے. چرچ کے اندر بڑے کام ہیں, بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے, بہت سے ہیں. اگر آپ کا چرچ بہت وسیع پیمانے پر ہے تو پھر چرچ کے ڈرائیورز الگ ہیں, ڈرائیور کی خدمت الگ ہے, جو لے کر بھی جائے گا, جو لے کر بھی آئے گا, کلیسیا کو یا سنڈے اسکول کی سروس کو. ہاں, اگر اس لیول پر آپ کا چرچ ہے تو ڈرائیور کی بھی خدمت چرچ کے اندر ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی خالی کلام سنانا یا مبشر یا ایلڈر ڈیکن کی خدمت ہے. نہیں, چرچ کے اندر بہت ساری خدمات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. بہنوں کی خدمات الگ ہیں, بھائیوں کی خدمات الگ ہیں. بہت سے ٹیلنٹ خدا نے کلیسیا میں رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا آگے بڑھے, کلیسیا ترقی کرے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہاللیلویا. آپ کی خدمت کا پھل کیسے بڑھے گا؟ اگر اسے استعمال نہیں کریں گے, یہ نہیں بڑھے گا. اگر استعمال کریں گے, خداوند پھل کو بڑھائے گا. ہاللیلویا. آپ کی خدمت کو بڑھائے گا, وسیع کرے گا, انکریز کرے گا, بڑھتے جائیں گے. آج بہت سارے لوگ ہیں, سٹرک ہو چکے ہیں, جہاں ہیں وہاں ہی ٹھہر کے ہیں, پھل نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں ٹیلنٹ دیا گیا ہے. آپ نے ٹائٹل نہیں مانگنا, آپ نے ٹیلنٹ مانگنا ہے. ہیلیلویا. لوگ ٹائٹل مانگتے ہیں. لوگ کیا مانگتے ہیں؟ ہاں, ہمیں ٹائٹل دو. ہمیں کیا دو؟ ٹائٹل دو.
ٹائٹل کون سا دو؟ جی میں فلاں بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بننا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی آپ پتہ کون ہیں؟ کون ہیں آپ؟ جی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ بولو تو صحیح، ہم کون ہیں؟ ہاں ہم شاہی کائنوں کا، لیکن مین بات نہیں ہے ہم کون ہیں۔ جی ہاں آواز ہے مسیح کا بدن، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ صحیح آنسر نہیں ہے، جب تک صحیح آنسر نہیں آئے گا میں پوچھ رہا ہم کون ہیں؟ جی کلام میں یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہیلیلویا! اے باتیں جسے دین کی نہیں آئی، کون ہیں؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! آپ جب مسیح کو قبول کرتے ہیں آپ کے خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی پہچان ہے ہمارے لیے۔ ہم کچھ اور بننا چاہتے ہیں، خدا ہمیں کچھ اور بنانا چاہتا ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! ہم کون ہیں؟ جی خدا کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں۔ خدا نے ہمیں بلایا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے۔ کلیسیا خدا کا بدن ہے، مسیح کا بدن ہے۔ کون؟ کلیسیا۔ اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا کے اندر یہ ٹیلنٹ جو میں نے دیے ہیں، ٹیلنٹ بڑھے۔ آپ کی خدمت تب بڑھے گی جب آپ اس کو استعمال کریں گے، جب آپ اس کو استعمال کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ باڈی بلڈنگ جب ہم کرتے ہیں، ویٹ لفٹنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بدن کو اسٹرانگ اور بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بدن ایکسرسائز سے بڑھتا ہے، انکریز ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ ایکسرسائز۔ میں آپ کو بتاؤں روحانی بدن بھی ایسا ہی ہے، روحانی ایکسرسائز کرنی پڑے گی تب جا کر بدن ترقی کرے گا۔ ہیلیلویا! 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 کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے، اور خداوند یہ چاہتا ہے یہ بدن کیا کرے؟ بدن ترقی کرے۔ ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، رومنز چیپٹر 12 ورس نمبر 4-8، یعنی رومیو 12واں باب 4 آیت سے لے کے 8 آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس کو مبشر عمران اس کی تلاوت کریں گے، پڑھیے گا۔ کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم کہتے ہیں تعلیم دینے والے، معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناسا ہو تو نصیحت میں، ناسا ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، کیا کرے؟ رحم کرے۔ اچھا یہ جو بات ہم نے پڑھی کہ ہمارا بدن، یعنی ہم مسیح کا بدن ہے، اور پھر بدن کے اندر بہت سارے حصے ہیں، سب کا کام یکساں نہیں ہے، سب کا کام یکساں نہیں ہے۔ اب آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ اب آپ کہیں نا کان دیکھے، کان دیکھ نہیں سکتا، کان سن سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ ناک سنے، ناک سن نہیں سکتا، ناک سن سکتا ہے۔ اور آپ کہیں کہ پیر ہاتھ کا کام کرے، ہاتھ پاؤں کا کام کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے مثال دی کہ ہم مسیح کا بدن ہے، جیسے بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں،
سب کا کام یکساں نہیں، کلیسیا میں بھی بہت سے خدمت گزار ہیں، سب کا کام ایک جیسا نہیں ہے، سب کا کام مختلف ہے، ہر ایک شخص کو مختلف نعمت اور برکت دی گئی ہے، ٹیلنٹ دیا گیا ہے، اور جو ٹیلنٹ اس کو دیا گیا ہے اس ٹیلنٹ میں رہتے ہوئے وہ اپنی خدمت کو سر انجام دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے ہم جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہیں، اور شامل ہو کر ایک بدن، ہم مختلف جگہ سے، مختلف علاقوں سے یہاں اکٹھے ہیں۔ اکٹھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب مل کر مسیح کا بدن بنتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ مسیح کا بدن ترقی کرے، اس لیے کلام کہتا ہے آپس میں تم ایک دوسرے کے کیا ہو، بولو تو صحیح، اعضاء ہو، کیا ہو، اعضاء ہو۔ آپس میں تم ایک دوسرے کے ہیلپر ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہو، کیونکہ پاؤں چل کے جائیں گے تو ہاتھ کام کریں گے، پاؤں چل کے جائیں گے تو ہاتھ کام کریں گے، اگر پاؤں چل کے نہیں جائیں گے تو ہاتھ کام نہیں کریں گے۔ اس لیے غور کرو، پالوس نے لکھا تم آپس میں بہت سے ہو لیکن مسیح میں ایک ہو جاتے ہو، اس لیے کہ بدن میں بہت سے اعضاء ہیں لیکن ان کا کام الگ الگ ہے، فنکشنز الگ الگ ہیں، وہ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ اب باڈی کے اندر کی جو چیزیں ہیں، اب دل کا کیا کام ہے؟ جی دل کا کیا کام ہے؟ دل کی ڈیوٹی یہ ہے، اس کی خدمت یہ ہے کہ وہ پوری باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا۔ کیا گردے بلڈ سپلائی کر سکتے ہیں باڈی میں؟ نہیں، ان کا فنکشن الگ ہے، وہ الگ فنکشنز کے، ان کی خدمت الگ ہے۔ اب ایک بندہ کہ ساری خدمتیں میں کروں، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو آپ کو دی گئی ہے جسٹ وہی کریں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کے اندر ڈالا ہے صرف وہی کریں گے، سارا کام آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری خدمتیں نہیں ہیں، خدمتیں طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے کلام کہتا ہے جو توفیق کے موافق ہم کو دی گئی، طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں، اس لیے جس کو نبوت ملی ہے وہ کیا کرے؟ نبوت کرے، لیکن ایمان کی روح سے، ایمان کے موافق۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے۔ اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم دینے میں، کس میں؟ تعلیم میں۔ پاسبان کا کام ہے، اچھا پاسبان اپنی کلیسیا کو تعلیم دیتا ہے۔ اچھا پاسبان یہ معلم کی خدمت یعنی تعلیم دینے کی خدمت سر انجام دیتا ہے۔ اچھا خادم جو ہے اس کی ایک یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو تعلیم دیتا ہے، ٹیچ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ناصح ہو یعنی نصیحت کرنے والا، تنبیہ کرنے والا، تو وہ اس میں لگا رہے، اچھی تنبیہ کی جائے، تربیت کی جائے، تاکہ لوگ کیا کریں؟ مسیح کا بدن ترقی کریں۔ یہاں کسی کو کہنا جی آپ کے اندر یہ خامی ہے یا کمی ہے، کمزوری ہے، اسے دور کریں، تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں کہا گیا ہے۔ پالوس نے لکھا کہ ایسے شخص کو سب کے سامنے، کس کے سامنے؟ سب کے سامنے کرنا کیا؟ تنبیہ، تاکہ اس کو نصیحت ہو کہ نیکسٹ ٹائم میں نے یہ کام نہیں کرنا، وہ شرمندگی محسوس کرے اس بات میں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ خداوند نے ہمیں کیا دیے ہیں؟ نعمتیں دی ہیں، ٹیلنٹس دیے ہیں، ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ آئے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ سو خداوند کا کلام کہتا ہے خیرات بانٹنے والا کون؟ خیرات بانٹنے والا کیا کرے؟ سخاوت سے بانٹے۔ پیشوا اپنی خدمت سرگرمی سے کرے۔ اچھا، یہ جو پیشوا ہے اس کے لیے بھی لفظ پاسٹر یا خادم کی ہے۔ خادم کو اپنی کلیسیا میں سرگرم ہونا چاہیے، خادم کو اپنی کلیسیا کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، خادم کو اپنی کلیسیا کا خیال رکھنا چاہیے۔
اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ پیشوا جو ہے جس کو خدمت دی گئی ہے وہ بڑی ایمانداری سے اپنی کلیسیا کی کیا کریں؟ دیکھ بھال کریں۔ اچھا، جس کو خیرات بانٹنے والا، کون سا؟ خیرات بانٹنے والا، یعنی جو بانٹتے ہیں کلیسیا میں، جو دیگوں پر بیٹھتے ہیں، جو آسان لفظوں میں جو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، جو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے لکھا ہے بڑی ایمانداری سے بانٹے۔ یہ نہ ہے کہ بوٹیاں سیٹ دلائی جائیں تے چول پاپا نہیں جائے، نو خدا بہتا جی کہ بوٹیاں سیٹ دلا رہے دیکھ، کہتے چنگی بوٹی سیٹ دلائی، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ لیکن بانٹنے والا کون؟ بانٹنے والا جو بانٹتا ہے، اگر چیزیں لکا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں۔ کلیسیا میں جو خدمت گزار بانٹنے کا کام کرتے ہیں، لیکن دینے تھوڑا جرا اگلو سائڈ تھے ہیں، اے جڑا تو سائڈ تے رکھے تے نہیں پتا اس تو ڈبل ٹرپل تیرا نکل جانے، تینوں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خدا نے کلیسیا میں بانٹنے والے بٹھائے ہوئے ہیں کہ جو بانٹے، صداقت کریں، بڑی ایمانداری کے ساتھ بانٹنے کا کام کریں۔ جو بھی کر گئے ہو، ہیلیلویا! آئے زوردار تالیاں بجائے خدا کے جلال کے لیے۔ تو کلام کہتا ہے بانٹنے والا بڑی سخاوت سے بانٹے۔ یہ بھی ٹیلنٹ خدا دیتا ہے، یہ سب کے پاس نہیں ہوتا، خدا دیتا ہے۔ تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پیشوا سرگرمی سے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ کیا کرے؟ کیا کرے؟ رحم کرے۔ آپ کو پتہ ہے خدمت گزار کا دل رحم دل ہونا چاہیے۔ جو خدمت گزار ہیں اگر وہ رحم دل نہیں ہے تو پھر وہ خدمت گزاری کا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ترس نہیں ہے، اس کے دل میں لوگوں کے لیے رحم نہیں ہے، وہ لوگوں سے اس طرح محبت نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ خدمت میں کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خیرات بانٹنے والا خیرات بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا رحم کرے۔ اس سے آپ کی خدمت بابرکت ہو جائے گی اور خداوند آپ کے ٹیلنٹ کو کیا کر دے گا؟ ٹیلنٹس بڑھیں گے، خدمت خدا بڑھائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، رومیو 12واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ یہ کنٹینیو ٹینس ہے، کیونکہ یہ حکم ہے، ایک کرتے رہنا ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ جو خدمت آپ کو دی گئی ہے اپنے کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپس کی خدمت گزار لڑ پہ تو پتا چلے اگلے دن وہ چرچ ہی گیا۔ کیوں؟ وجہ آپ کو کسی خدمت گزار نے خدمت نہیں دی، آپ کو یسوع مسیح نے خدمت دی ہے۔ ہیلیلویا! جب ابتدائی کلیسیا میں لوگ پڑھنے لگے تو اس وقت انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا کیا کریں گے؟ ہم لوگ مقرر کریں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ مقرر کریں گے مختلف خدمات پر، کیونکہ کلیسیا بڑھ رہی ہے، اس لیے خدمت گزار بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ سو ایمال اس کا چھٹا باب پہلی 6 آیات پڑھے ذرا جلدی سے۔ ایمال چھٹا باب پہلی 6 آیات۔ ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی، اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں، بس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو۔ کتنے؟ 7۔ کون سے؟ نیک نام شخصوں کو۔ کون سے؟
नेक नाम शख्सों को क्या करो, चुन लो, जो रूह और दनाई से भरे हुए हों, रूह से भी और दनाई से भी भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। इस काम पर क्या करें, मुकर्रर करेंगे, नहीं खिदमत दें उनको। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को, जो ईमान और उल्फुस से भरा हुआ था, फिलिप्पस और पुरखुरुस और निकोनूर और तेमोन और परमनास को और निकलाउस को, जो नौमरीद यहूदी अंताकिया था, चुन लिया और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। हालेलुया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। नीचे लिखा है खुदावंद का कलाम फैलता गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कलाम फैलता गया। अब गौर करो कि जब कलीसिया में से लोग लिए जाते हैं खिदमत के लिए, क्यों लिए जाते हैं? ताकि खुदावंद की खिदमत की जाए, खुदावंद का कलाम फैले, खुदावंद का नाम जलाल पाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी इस कलीसिया में कि कलीसिया तो बढ़ गई, लेकिन खिदमत गुजार कम थे और रोजाना में बेवाओं की देखभाल करने के लिए लोग नहीं थे। रसूलों के पास शिकायत आई कि ये खिदमत ठीक तरीके से नहीं की जा रही, लोग बेखबर हैं। फिर उन्होंने जो 12 थे रसूल थे, मसीह ने जिनको बुलाया था, फिर जो बुलाए गए थे उन्होंने लोगों को बुलाया खिदमत के लिए। हालेलुया। उन्होंने कहा 7 लोग चुनो जो रूह से भी मामूर हो, दनाई से भी मामूर हो। दनाई का मतलब है विजडम या अकलमंदी या अकल से भी। रूह का मसन और अकलमंदी, ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि रूह के बगैर हम रूह की खिदमत नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं कि खुदा रूह है, तो फिर रूह हमें जब बुलाता है, तो जब तक आप रूह से भर नहीं जाते, मामूर हो नहीं जाते, आप ठीक तरीके से खिदमत को सरंजाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है, रसूलों ने 7 नेक नाम शख्सों को चुना। खिदमत गुजार का नेक नाम होना, खिदमत गुजार की अच्छी गवाही होना, ये बहुत जरूरी है। खिदमत गुजार ऐसा ना हो कि चर्च के अंदर वो खिदमत गुजार हो, लेकिन बाहर मोहल्ले में, अहले इलाका के अंदर, उसके रिश्तेदारों में, उसके आस पड़ोस में उसकी गवाही अच्छी ना हो, वो ठीक खिदमत गुजार नहीं है। उन्हें दाल आया है, ये दाल ज्यादा देर नहीं चलेगा, आपकी खिदमत खत्म कर दी जाएगी खुदा की तरफ से। फिर लोग पादरी पर इल्जाम देते हैं, पादरी पीछे, पादरी किसी को पीछे नहीं करता। आगे मैं 2 हवाले आपके साथ शेयर करूंगा। पादरी किसी को बुलाता भी नहीं है, बुलाने वाला भी वो है जो सारी दुनिया को बनाने वाला है। हालेलुया। पादरी किसी को नहीं बुलाता, खुदा बुलाता है लोगों को कि आओ खिदमत करो और ये बदन तरक्की करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है, स्तिफनस और फिलिप्पस और ये 7 लोग जो हैं ये चुने गए हैं, लेकिन ये कलीसिया में खिदमत क्या करते थे पता है आपको? क्या? खाने की खिदमत करते थे। कौन सी? खाने की। लोगों के लिए अरेंजमेंट करते थे, बिठाते थे, लोगों के लिए खाना डालते थे, तकसीम करते थे। कौन? स्तिफनस, फिलिप्पस। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दोनों को खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी किया। स्तिफनस कलाम भी सुनाता था, फिलिप्पस भी कलाम सुनाता था। अगर खुदा आपको टैलेंट देता है तो फिर आप सुना सकते हैं, अगर वो आपको इजाजत दे तो आप सुना सकते हैं, वरना जो खिदमत आपको दी गई है उसी में कायम रहे। अगर किसी और खिदमत को हाथ डालेंगे जो दी गई है, ये भी चली जाएगी, क्योंकि जब दूसरी चीज को पकड़ते हैं तो पहली को फिर छोड़ना है। तो जो खुदा देता है उसको पकड़ कर रखना। अगर उसको पकड़ोगे तो फिर आप कामयाब हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जो विजन किया, जो रोया खुदा आपको दे, उसी के अंदर रहें।
خدا نے جب یہ رویا یہ ویژن مجھے دیا تو یہ میرا نہیں تھا، یہ خدا کا تھا، کیونکہ میں خدمت میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر یہ ایبیلٹی، یہ ٹیلنٹ نہیں تھا کہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کلام سناؤں، لوگوں کو قائل کر سکوں، لوگوں کو بتا سکوں۔ یہ ٹیلنٹ تو میرے اندر نہیں تھا، لیکن جب اس نے مجھے بلایا تو پھر یہ ٹیلنٹ اس نے میرے اندر ڈالا۔ ہیلیلویا! اور یہ آج اس ٹیلنٹ کے وسیلہ سے بہت سفر یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! یہ ٹیلنٹ خدا ڈالتا ہے اور آپ کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے۔ کیونکہ جب خدا نے مجھے کال دی تو میں ایسا نہیں تھا، میں تو دعا بھی نہیں کر سکتا تھا، کلام سنانا تو دور کی بات، کیا میں کسی کو قائل کر سکتا؟ نہیں، میں کسی کو قائل نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب اس نے مجھے بلایا تو پھر اس نے میرے اندر اس ٹیلنٹ کو ڈالا، اس نے مجھے بھر دیا۔ میں کل یہ بات شیئر کر رہا تھا، پہلے 4 سال میں صرف پڑھا، اس نے مجھے پڑھایا، میں نے کلام کی تعلیم حاصل کی مختلف طریقوں سے۔ تو کبھی کبھی میں یہ فیل کرتا تھا کہ میرے اندر اتنا کلام ہے میں کہ پھٹ نہ جاؤں، مجھے موقع نہیں ملتا تھا کلام سنانے کا، خدمت کرنے کا۔ لیکن خدا نے مجھے خود روکا ہوا تھا 4 سال تک، تو صرف پڑھنا ہے، صرف تمہیں دیکھنا ہے، ہر چیز کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ تجھے پتا چلے، تاکہ جب میں تجھے خدمت کے لیے چھوڑوں تو تجھے ہر بات کا علم ہو۔ اور خدا کا شکر ہے جب اس نے 4 سال کے بعد مجھے چھوڑا تو آج کبھی کبھی میں تھک جاتا ہوں کلام سناتے سناتے، لیکن وہ مجھے کہتا ہے چل سنائی جا۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! تو اس لیے آپ خدا کے جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں رہیں، اس میں رہیں۔ جب آپ اس میں رہیں گے تو بڑھیں گے، کسی اور چیز کو ہاتھ ڈالیں گے جو دی گئی ہے یہ بھی جاتی رہے گی، یہ بھی چلی جائے گی، خدمت ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد جو 4 لوگ آپ کو جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھی آپ کا نام لینا پسند نہ کرے۔ اور ہیلیلویا کہہ سکتے ہو؟ ذرا زور سے کہیں گے ہیلیلویا! ہیلیلویا! سو خداوند نے کلیسیا میں رسولوں سے کہا کہ ان لوگوں کو چنو۔ کیوں؟ کیونکہ کلیسیا بڑھ گئی ہے تاکہ بدن ترقی پائے، کسی قسم کی کوئی افراتفری نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہ ہو، تاکہ لوگ بڑی ایمانداری سے اپنی خدمت کو سر انجام دیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، خداوند ہی خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ کون بلاتا ہے؟ خداوند۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، پادری کسی کو خدمت کے لیے نہیں بلاتا، بلانے والا کون ہے؟ جی، پادری کو بھی تو اسی نے بلایا ہے۔ ہیلیلویا! اور جب پادری کو بلایا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ پادری کے ساتھ اور بھی لوگ مل کر کام کریں تاکہ جو کلیسیا ہے، مسیح کا بدن ہے، یہ ترقی کرے۔ آمین۔ حوالہ دیکھیں گے یوحنا کی جلد 15 باب 16 میں ہے۔ تم نے مجھے نہیں چنا، بات غور سے سنیں، تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ، جا کر پھل لاؤ، اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ آمین۔ تم نے مجھے نہیں چنا کس نے؟ خداوند کہتا ہے میں نے تمہیں چنا۔ تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا، اور جب میں نے چنا تو پھر تم کو کیا کیا؟ خدمت پر مقرر بھی کیا تاکہ جاؤ اور بہت سا پھل لے کر آؤ۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! ایک پھل لے آنا بڑا ضروری ہے۔ ایک ہی بجایا جی، ایک تالیاں ٹھیک نہیں، بجانے میں ادھر بجایا کرو، تھوڑی نہ بجایا کرو، ادھر اٹھا کے ادھر اٹھا کے پھر ان کو اٹھا کے نہیں۔ اگر مسیح جس نے بلایا ہے تو پھر دل کھول کے تالیاں بجانی چاہیے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات میرے اوپر ڈائریکٹلی میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ واقعی میں نے نہیں چنا تھا، خداوند نے مجھے چنا تھا۔
اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی روشوں کے اندر ہیں، اپنے کاموں کے اندر ہیں، وہ کبھی بھی خدمت کی طرف آنا نہیں چاہتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں خداوند انہیں چنتا ہے اور پھر اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو خداوند ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب خداوند آپ کو بلائے، جو خدمت آپ کو دے، جو ٹیلنٹ آپ کو دے، آپ اسی ٹیلنٹ کو لیں اور اس میں خدمت گزاری کا کام کریں۔ ہاللیلویہ۔ یہ میں اسٹیفنس اور فلپس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، یہ کلام بھی سناتے، خدا ان کے وسیلے موعظے بھی کرتا، لیکن بلائے کس کے لیے گئے؟ کلیسیا میں خدمت کرنے کے لیے، کلیسیا میں خدمت کرنے کے لیے۔ اچھا یہ نہیں کیا کہ ساڑھے وسیلے موعظے ہونے نے اور سانو بشپ بنا دے، اور سانو پادری بنا دے، یا سانو فلانی سیٹ دے دے، یا سانو ریورنڈ بنا دے، نہیں انہوں نے یہ نہیں کرنا۔ آج وہ بندہ 6 مہینے چنگے پادری نہ پھر لے نا تو کہتا رہا ہے بھئی وہ چنگا تو میں بڑھ گیا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ڈراپ بیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ابلیس آپ کو شکار کر گیا۔ بہت سارے خدمت گزار ایسے ہیں جن کے اندر ابلیس نے ڈالا ہوا ہے اور ان کی خدمت وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں، جو رویا جو ویژن جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کو دیا، آپ کو پتہ نہیں وہ آپ کو اس میں سے نکال کر شکار کرے گا۔ اگر آپ اس میں رہیں گے وہ آپ کو شکار نہیں کر پائے گا، لیکن جیسے ہی آپ اس میں سے نکلیں گے آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کی خدمت ختم ہو جائے گی، فلاپ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسی رویا میں، اسی جگہ جہاں خدا نے آپ کو کھڑا کیا ہے، آپ بالکل کھڑے رہیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں خداوند آپ کی خدمت کی حدوں کو وسیع کر دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آنکھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع نے کہا تم نے نہیں میں نے تمہیں، آج جتنے بھی چنے گئے ہیں ہم نے نہیں، کس نے چنا ہے؟ ایک گل کو ہلکا نہ لے ہو، میں تو خدمت گزار آپس ہی لڑ کے ناراض ہو کہ نہیں میں نہیں آنا، میں نہیں خدمت کرنی، نہیں۔ وہ خدمت گزاروں کے اندر لڑائی جھگڑے ڈالتا ہے، مجھے پتا ہے، لڑائی پانا لیک ہے، خدمت گزار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رل کے نہیں بیٹھیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ لڑائی جھگڑے ڈالنے والا ایک ہے، وہ ابلیس ہے۔ شاگردوں کے اندر بھی اس نے یہ ڈالا ہوا تھا، شاگردوں کے اندر بحث یہی چلتی رہتی تھی، ہم میں بڑا کون ہے، ہم میں سپیریئر کون ہے بڑا، جس کو یسوع سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یسوع ایکولی سب سے پیار کرتا تھا، ہے اور کرتا رہے گا۔ اس کا ثبوت اس نے دیا، اس نے داوڑے میں پانی لیا اور 12 کے 12 جو بیٹھے ہوئے تھے سب کے پاؤں دھو کر یہ ثبوت دے دیا کہ 12 کے 12 میرے لیے ایک جیسے ہو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے غور کرو، خداوند سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ کلام کہتا ہے وہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے، وہ پادری کو بھی دیکھتا ہے، وہ مبشروں کو بھی دیکھتا ہے، وہ اینڈروں کو بھی دیکھتا ہے، وہ اشروں کو بھی دیکھتا ہے، وہ ڈیکنس کو بھی دیکھتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ خدمت نہیں کریں گے خدمت ختم ہو جائے گی، ٹیلنٹ ختم ہو جائے گا۔ ٹیلنٹ اب شائن کرے گا جب آپ اسے استعمال کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور پھر مقرر کیا۔ اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم مقرر کس لیے ہوئے ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے پاس صاحب نے ہمیں جو ہے وہ مسا کر دیا ہے، لیکن آپ کس لیے مسا ہوئے؟ اچھا کچھ مسا کیے جاتے ہیں آؤٹ ڈور کے لیے، کچھ مسا کیے جاتے ہیں انڈور کے لیے، کچھ لوگ مسا کیے جاتے ہیں کلیسیائی خدمت کے لیے، اندر کی خدمت کے لیے، کچھ مسا کیے جاتے ہیں باہر کی خدمت کے لیے۔ اور یہ جو باہر کی خدمت ہے یہ مبشرانہ خدمت ہے۔ مبشر کی ڈیوٹی ہے یہ لوگوں تک جا کر لوگوں کو کلام سنائے اور پھر روحوں کو جیت کر مسیح کے لیے گرجا گھر میں لے کر آئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہمارے پاس 2 مبشر ہیں، ان کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، جو بھی آپ کی خدمت ہے، جو بھی آپ کرتے ہیں، کلام ٹھیک طریقے سے سنانا ہے۔ بندہ اس چرچ آئے یا نہ آئے فرق نہیں پڑتا، بندہ آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔
وہ بندہ ادھر آئے یا نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بندہ کہاں ہو؟ آسمان کا۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ ہماری جو خدمت ہے، ہم نے چرچ نہیں بھرنا، ہم نے آسمان بھرنا ہے۔ ہیلیلویا۔ تاکہ لوگ بچائے جائیں۔ لوگ چرچ بھرتے ہیں، آسمان بھرے یا نہ بھرے، لیکن لوگ چرچ بھرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم آسمانی بلاوے میں بلائے گئے ہیں، ہم نے چرچ نہیں، ہم نے آسمان بھرنا ہے۔ ہیلیلویا۔ بہت بڑی خدمت خداوند نے ہمیں دی ہے، لیکن کلام کہتا ہے بہت سارے سست ہو چکے ہیں، کوشش میں سستی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، پتہ نہیں مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ شاید میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے جب مجھے بلایا، اس نے مجھے جب کھڑا کیا، تو پھر اس نے کہا کہ تو کر سکتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آج جتنے بھی بلائے گئے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ دلیری کریں۔ جب آپ دلیری کریں گے پھر وہ استعمال بھی کرے گا۔ ایک بات، کبھی بھی بزدل شخص کو خدا استعمال نہیں کرتا۔ کس کو؟ بزدل شخص کو، جو ڈرپوک ہے پنجابی میں، اس کو استعمال نہیں کرتا۔ دلیر شخص کو استعمال کرتا ہے۔ کس کو؟ دلیر شخص، جو دلیری رکھتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ تو آپ نے دلیر بننا ہے، بزدل نہیں بننا۔ دلیر شخص کو بڑا استعمال کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے داؤد دلیر تھا، فوج چھپی ہوئی ہے، بادشاہ بھی چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اکیلا جاتی جولیت کے آگے کھڑا ہوا ہے۔ آمین۔ اس نے ایک ہی بات کہی تھی، کیا؟ داؤد، خدمت گزاروں کو بڑے چیلنج ہے، بڑے جاتی جولیت میرے آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یسوع کے نام میں گرا دیے جاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اس نے جاتی جولیت سے کہا، تو بہت سے دیوی دیوتاؤں کے نام سے آتا ہے، لیکن میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ انہیں ایک ہی بٹے نہ مار دیتا سی۔ آمین۔ ایمان کا ایک ہی پتھر کافی ہے، اگر ایماندار خدمت گزار کھڑا ہے تو۔ ہیلیلویا۔ وہ کلہ ہی بڑا ہے، اگر صحیح ایماندار ہوئے، خالص ہوئے، رلیا ملیا نہ ہوئے، ملاوٹ آنا نہ ہوئے، کہ نال دوجہ کام میں کھیچی آ رہے ہیں، تے نال خدمت بھی کری آ رہے ہیں، نال مال بھی اندر کری آ رہے ہیں، تے نال دھوکھا بھی لئی آ رہے ہیں، تے نال خدمت بھی کری آ رہے ہیں۔ ایماندار خالص ہو، پیور ہو، ایک ہی بڑا جی میں تمہیں دسا، ایک ہی کافی ہے۔ اگر صحیح ہو تو ایلیا کرمل کی چوٹی پر ایک ہی تھا، بال کے کتنے تھے؟ 450۔ ایلیا 450 پر اکیلا ہی بھاری تھا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اگر ایماندار ٹھیک ہو، خدمت گزار خداوند ویتا ہے کہ بتا کہ آپ چرچ میں خدمت کرتے ہیں، باہر آپ جو مرضی باہر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ خدمت گزار ہیں۔ اور ہیلیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس لیے خداوند ہمیں خدمت دیتا، ٹیلنٹ ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ اچھا، پہلے تو خداوند نے بلایا، آج کون بلاتا ہے؟ جب خداوند تھے تو اس نے کہا تم نے نہیں، میں نے تمہیں چنا ہے، بلایا ہے خدمت کے لیے مقرر۔ آج کون بلاتا ہے؟ جی جی، آج بھی۔ اچھا، ایمان 13واں باب پڑھیں، پہلی 2 آیات، آپ کو پتہ چلے گا اب کون بلاتا ہے۔ ایمان 13واں باب پہلی 2 آیات۔ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی، کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس قریبی اور منہائم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ آمین، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اب کون بولتا ہے؟ اب کون بولتا ہے؟ خدا کا پاک روح جب روزے رکھ رہے، عبادت کر رہے، تو روح القدس بول پڑا، اور روح القدس نے کہا ساؤل یعنی پالوس کو اور برناباس کو
میرے لیے مقرر کرو اس خدمت کے لیے جس خدمت کے لیے میں نے ان کو بلایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج خدا کا پاک روح ہمیں کالنگ دیتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں بلاتا ہے اپنے کام کے لیے۔ خدا کا پاک روح ان سے بولا، روزہ رکھ کر دعائیں کی، اور آج بھی خدا کا پاک روح بولتا ہے، بات کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بیٹی کو فلاں بیٹے کو میرے اس کام کے لیے مخصوص کرو، کیونکہ میں نے اس کو بلایا ہے اس کام کے لیے۔ ٹیلنٹ کون ڈالتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کون؟ خدا نے جب خیمہ اجتماع بنوانا تھا تو ٹیلنٹ کس نے ڈالا؟ جب خدا نے عہد کا صندوق بنوانا تھا تو کارپینٹر کا ٹیلنٹ کس نے ڈالا؟ بزلیل کے دل میں خدا نے کہ یہ عہد کا صندوق بنائے گا، عہد کا صندوق بنائے گا۔ ٹیلنٹ کون ڈالتا ہے؟ خدمت کون ڈالتا ہے؟ خدا ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ خدا ڈالتا ہے۔ اس لیے خدا جو ٹیلنٹ ہمیں دے، جو خدمت ہمیں دے، ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ ٹیلنٹ خدا ڈالتا ہے، آپ کرنے والے بنے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ساؤل یعنی پالوس، جب اس کو خدمت دی گئی تو اس نے پرانے نئے عہد نامہ کے اندر سب سے زیادہ خطوط اس کے ہیں۔ کس کے؟ پالوس رسول کے، کیونکہ اس سے خدمت کے لیے پاک روح نے خود بلایا تھا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ تو اس لیے خدمت گزاروں کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ ایسے نہیں بلائیں گے، اس بات کو یاد رکھیے گا یا پاسٹر نے ایمی چوکے آپ کو مخصوص کر دیا، نہیں، میں ایمی چوکے کسی نے مخصوص نہیں کرتا، پاوے میرے نام 5 سال ہو گئے ہو، نہیں۔ جب خدا مجھے کال دیتا ہے تو میں ایکشن میں آتا ہوں، ورنہ میں اسموتھلی چلتا رہتا ہوں خاموشی سے، لیکن جب خدا مجھے بولے اب ایکشن کا ٹائم ہے پھر میں ایکشن میں آ جاتا ہوں۔ لیکن اگر خدا نہ بولے تو میں چپ کر کے چلتا رہتا ہوں۔ اور خدا نے کہا ہے کہ ٹیم کو مخصوص کیا جائے، ہیلیلویا، کیونکہ خداوند آگے ہمیں بڑھائے گا، وہ بڑھاتا ہی اسی لیے ہے، ہیلیلویا، تاکہ خداوند کا بدن ترقی کرے، کلیسیا بڑھے، اور کلیسیا میں ہر ایک کام بڑی اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی سے کیا جائے۔ آمین، آمین۔ تو بلاتا کون ہے؟ مسیح نے پہلے بلایا، بولا تم نے نہیں میں نے تمہیں چنا، اور اب ایمان 13 باب میں پالوس کو اور برناباس کو بلانے والا کون ہے؟ پاک روح ہے۔ روح القدس نے کال دی، بولا ان کو مقرر کرو۔ آج بھی خادموں کے دل میں خدا ڈالتا ہے، روح القدس بولتا ہے خادموں سے کہ اس بیٹی کو لے، اس بیٹے کو لے، اس کے اندر میں نے یہ ٹیلنٹ ڈالا ہوا ہے اور یہ خدمت کرے۔ آمین۔ آخری بات کر کے میسیج کو کلوز کریں گے۔ اب خدمت کیسے کرنی ہے؟ خدمت کیسے کرنی ہے؟ آخری حوالہ کلوسیوں 3 باب 23 اور 24 آیت۔ کلوسیوں 3 باب 23 اور 24 آیت۔ جو کام کرو جی سے کرو، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی۔ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو کیا ملے گی؟ میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو، تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جو کام کرو کس سے کرو؟ بولو تو صحیح، جو کام کرو کس سے کرو؟ جی سے کرو۔ کس سے کرو؟ ہاں، بے دل ہو کے نہ کر، بے دل ہو کے نہ کر، یا کسی کو دکھانے کے لیے نہ کر، جی سے کر، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ کسی بندے کے لیے کرتے ہو۔ میں کسی کے لیے نہیں کرتا، میں صرف اور صرف جس نے مجھے بلایا ہے میں اس کے لیے کرتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ آپ بھی جو بلائے گئے ہیں، آپ نے بھی کسی شخص کے لیے نہیں کرنا۔ کلام کہتا ہے جس نے آپ کو بلایا ہے یہ جان کر کرو، آدمیوں کے لیے نہیں کرتے بلکہ خداوند کے لیے کرتے ہو، اور بدلے میں تمہیں میراث ملے گی۔ کیا ملے گی؟ اجر میں میراث۔ کہاں پر میراث ملے گی؟ زمین پر تو خدا کی ضروریات کو پورا کرتا ہی کرتا ہے،
میں آپ کو بتاؤں خدا آسمان پر آپ کو ابدی میراث دینا چاہتا ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. سو خداوند کی خدمت کرتے ہو اور میراث لینے کے لیے بلائے بھی گئے ہو. خداوند نے ہمیں اس لیے بلایا بھی ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ ابدی میراث کو حاصل کریں. شاگردوں نے مسیح سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ اے خداوند ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں, اب ہمیں کیا ملے گا؟ اب ہمیں انسان نہیں مانگنا نا ہے, انسان نہیں چاہتا ہے کہ ہم تیرے پیچھے آیا تھے ادھر ادھر بس آ جائے کسی طریقے. ہونا تو بھی ہے اسی کہ سب کچھ تو چھوڑ کے آئے ہیں, 10 ایک کدو ملے گا, ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں انسان دے ہی مانگنا نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں مسیح کا جواب کیا تھا. مسیح نے کہا اس زمین پر 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی. ہاللویا. ایک خدمت ملا راستے میں, ایک 100 گنا اور آسمان پر کیا؟ ہمیشہ کی زندگی. پترس نے کیا مسیح ہو؟ کہتا ہے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو چھوڑ کر آگے تیرے پیچھے. انہیں 10 اٹھیا سے کیے, انہیں کہا اتنے 100 گنا دے تے اتنے کیے ابدی اٹرنل لائف فور ایور, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی آسمان پر دی جائے گی. ایک خدمت ہلکی نہ لو, خدمت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. میری فلانا مجھ سے بڑا ہے وہ دے دے نہیں. خدا سارے ہم ایک نظر میں لیتا ہے. ہاللویا. خدا کی نظر میں سب ایک ہیں. خدا نے ٹیلنٹ ڈالے ہوئے ہیں مختلف طریقے سے, خدا لوگوں کو استعمال کرتا ہے. آمین 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 ہاللویا. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سر کو جھکائیں گے. پریز گاڈ. ہاللویا. تھینک یو جیسس. خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ یسوع کے نام میں ہم دل اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں ان ساری نعمتوں, ان ساری برکتوں کے لیے, آج کی صبح کے لیے, آج کے خوبصورت دن کے لیے. اور خدا خاص طور پر ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے خدا پاک خدا اپنے آپ کو تیری خدمت کے لیے پیش کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں خدا پاک خدا انہیں اپنے خدمت کا مسئلہ دے کر استعمال کرنا اور اپنا جلال ان کی زندگی سے ظاہر کرنا. آج کا زندگی بخش کلام جو خدا پاک خدا ہم نے سنا ہے یہ 100 گنا پھل لائے اور اس کے وسیلہ سے تیرا جلال کثرت سے ظاہر ہو. سب کے ساتھ ہو, سب کو بلیس کر اور برکت دے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.